لکھنؤ کا جو معاشرہ تھا اور لکھنؤ میں جو غزل کی حالت بن چکی تھی، جس کو میں میر تقی میر کی زبان میں کہوں جو چوما چاٹی کی شاعری تھی، اس ماحول میں اگر شاعری کو پیغمبری بنانے میں کسی نے آگے بڑھایا ہے تو یہی مرثیہ گو شعرا تھی۔ یہ مرثیہ گو شعرا نے یہ کیا کہ پوری طریقے سے زبان کو جو ہے پاک کیا۔ گھٹا فکر میں جسم مثل قلم، سراپا کو صرف زباں کر دیا، اور نوا سنجیوں نے تیری اے انیس ہر ایک ذاق کو خوشنما کر دیا، ہر ایک ذاق کو خوش بیاں کر دیا۔ تو انیس کا جو مسئلہ ہے، جو ہم اس وجہ سے یہ 4 شعروں سے شروع کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے میر انیس کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ بتانے کی کہ ہم نے معاشرے کو پوری طریقے سے بدل دیا ہے شعر کی وجہ سے، شاعری کی پاکیزگی کی وجہ سے۔ تو یہ مسئلہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کیا چیزیں تھیں۔ آج ہم ذکر کرنے والے ہیں کہ یہ جو شعراء اتنا اپنے آپ پر کہہ رہے ہیں، تو وہ صرف گفتار ویسی نہیں ہے کہ کیا کیا جائے، بلکہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا 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 ہے۔ تو مرثیے کو، جیسا میں مسلسل کہہ رہا ہوں، صرف رونے رلانے کی چیز نہ سمجھا جائے، بلکہ اس میں جو تغزل ہے، اس میں جو غزل ہے، اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے زبیر نے بھی کہا تھا، ہے رزم سراپا تو زباں اور ہی ہے، اور بین کے مابین زباں اور ہی ہے۔ تو جب اگر لڑائی کا ذکر ہے، ویر رس ہے، تو اس کی زبان اور ہے، اور اگر بزم کی بات ہے تو اس کی زبان اور ہے رزم سراپا تو زباں اور ہی ہے، اور بین کے مابین زباں اور ہی ہے، کس درجہ بلند ہے تیری فکر دبیر، کہتی ہے زمین یہ آسماں اور ہی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، میں مثالوں کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ شعراء نے جو گفتگو کی ہے، تو وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے غزل جو ہے، اور غزل میں ہم جو کہتے ہیں پھیکی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شعر ہے، میں 2-4 شعر پیش کرتا ہوں کہ یہ جو سورج نکلتا ہے مشرق سے، یہ جو لال رنگ پہلے سحر کے وقت ہوتا ہے، مشرق سے داد خواہ نکلتا ہے ہر سحر، منہ کو لہو سے خسرو خاور بھرے ہوئے۔ یعنی امام حسین کو جو ظلم و ستم سے شہید کیا گیا، اس کی داد خواہی کر رہا ہے۔ اس لیے ہر روز صبح سورج چہرے پر خون مل کر نکلتا ہے۔ پرانے زمانے میں طریقہ تھا کہ وہ پیراہن پہنتے تھے کاغذ کا، اور اس پہ پورا واردات لکھے جاتے تھے کہ میرے بھائی کو مار دیا گیا، فلاں کر دیا گیا۔ اس زمانے میں تو میڈیا نہیں ہوتا تھا۔ وہ یاد ہے نا آپ کو، نقش فریادی ہے کس کی، جو غالب کا جو غزل کا جو وہ ہے آپ کے جو ہے، تو وہ جو پیرہن ہے کاغذی، وہ کاغذی پیرہن پہ ہر چیز لکھی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے لوگ خون مل کر نکلتے تھے بازار میں، تو لوگ پوچھتے تھے، جب جانتے تھے کہ یہ ایسا حادثہ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے شاعر، مشرق سے داد خواہ نکلتا ہے ہر سحر، منہ کو لہو سے خسرو خاور بھرے ہوئے۔ خسرو خاور کون ہے؟ مشرق کا کنگ کون ہے؟ سورج ہے۔ تو ہر روز صبح مشرق سے، ایسٹ سے سورج نکلتا ہے اپنے چہرے کو لال کر کر، اس وجہ سے کہ کہتا یہ ہے کہ دیکھو امام حسین کو جو ظلم و ستم سے شہید کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، تخیل ہے اس میں، تغزل ہے اس میں، زبان کی چاشنی ہے۔ جیسے شفق میں مہر منور ہو جلوہ گر، جب صبح نکلتا ہے شفق، تو جب شفق پھیلتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں
सूरज इस तरह से है जैसे थे खून में इस तरह अली अकबर भरे हुए। खून में जैसे अली अकबर भरे हुए थे, वो मालूम होता है कि शफक में सूरज तुलू हो रहा है, यानी तमाम बदन खून से सुर्ख है और चेहरा अली अकबर का सूरज की तरह से। क्योंकि अली अकबर आपको मालूम है कि इमाम हुसैन का खूबसूरत फर्जंद है, तो इसी वजह से एक जगह फिर कहते हैं, खुलाये दो रंगी से बरगे हिना की, ये रंगे हुसैन और ये रंगे हसन है। मेहंदी जो है, मेहंदी का जो पत्ता है वो हरा रंग का है, मगर जब उसको पीस कर हाथ पर लगाया जाता है तो उसका अमल जो है लाल रंग हो जाता है। तो खुला ये दो रंगिए बरगे हिना से, तारीखों में लिखा यह है कि इमाम हसन को हरे कपड़े पसंद थे और इमाम हुसैन को लाल कपड़े पसंद थे। और तारीखों में यह भी है कि इमाम हसन को जब जहर दिया गया तो पूरा बदन आपके हरा हो गया था, और इमाम हुसैन खून शहादत से पूरा इमाम हुसैन का बदन आपके जो है लाल हो गया था। तो अब इस मसले को, इस मामले को किस तरीके से शायरों ने पेश किया है, खुला ये दो रंगी से बरगे हिना की, ये रंगे हुसैन और ये रंगे हसन है। यानी जो शोरा थे जिन्होंने गजलें नहीं कही लेकिन तगज्जुल से मरसिए को माला माल कर दिया। आप देखिए, सरापा बयान किया जा रहा है अली अकबर का, जहे नूर रुखसार व गेसुए मिश्की। अली अकबर के जहे नूर रुखसार, अली अकबर के रुखसार का जो है नूर, वो गेसुए मिश्की, और उनके वो काले बाल, ये सुबह हलब है, वो शाम खतन है। जैसा हमारे पास बर्रे सगीर में सुबह बनारस है और शाम अवध है, उसी तरीके से मिडिल ईस्ट में सुबह हलब है। हलब की सुबह बहुत दिलकश है। ये जहां पे हलब में जहां पे आईने बनाए जाते थे, हलब के आईने दुनिया में मशहूर हैं। तो ये सुबह हलब है, यानी वो सीरिया का जो शहर हलब है, या वो सुबह हलब है और वो शाम खतन है। खतन जो आपको मालूम है कि जिसमें खतन के आहू होते हैं। तो अब ये जो शेर है, ये शेर की मैंने 3 सफ़ात में, आप क्या कहते हैं, इसकी सिर्फ तौजी की है कि इसमें 15-16 ऐसी चीजें हैं जिसको हम सनतें कह सकते हैं। देखने में एक शेर है, यानी नूर रुखसार को हलब की सुबह से मुशाबहत की है, नूर रुखसार को हलब के आईनों से आपके जो है मिसाल दी है। अली अकबर के गेसुओं को शाम खतन से, जो खतन की सुहानी तरीन शाम है, लेकिन अगर आप इसको और खोलें तो खतन में होते हैं हिरन, आहुए खतन, और हिरन को में होता है नाफे हिरन, जिसमें होती है मिश्क, और ये जो मुश्क है वो काले रंग की होती है और खुशबूदार होती है। तो आप खोलते चले जाइए शेर को। मैं ये बता रहा हूं कि ये सुबह हलब है, वो शाम खतन है। तो अली अकबर के जो गेसू हैं वो रंग में काले हैं, वो खुशबू से भरे हुए हैं, वो बिल्कुल ऐसा मालूम होता है कि वो आपके खतन के आहू और खतन के जो हिरन हैं उनके नाफे में, उनके अम्बलिकस एरिया पर जो आपके क्या कहते हैं मुश्क बनती है, वो मुश्क की तरह से है। तो एक शेर में आप देख रहे हैं कितनी सनतें हैं। इसमें सनत लफो नशर मुरतब है, इसमें सनत तजाद है, सुबह और शाम मिसरे में जब आए दो लफ्ज जो मुखालिफ हों तो उसको सनत तजाद कहते हैं। जब आपके खतन का लफ्ज, जैसे गालिब का शेर था कि मगज को जाने ना दो कि खून परवाने का होगा, तो अब वो पूरा शेर ये था कि अगर वो बी जो है, यानी शहद की मक्खी जब जाएगी
کہہ رہا ہے غالب کہ روک دو وگرنہ قتل ہوگا پروانے کا. کیا قتل ہوگا؟ یہ مگس جو ہے جو جا رہی ہے، یہ جو شہد کی مکھی جو جا رہی ہے، یہ پھولوں پر بیٹھے گی، یہ ان کا رس اٹھے لے گی، یہ جا کر اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں پٹھے میں شہد بنائے گی. شہد جب آپ کے لوگ لیں گے تو شہد کے بعد جو پٹھا رہ جائے گا اس سے موم بنائیں گے، موم سے اس سے موم بتی بنائی جائے گی، موم بتی جب جلائی جائے گی تو ایک پروانہ آئے گا اور اس کا قتل ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں آپ کے صنعت مجاز کل، یعنی سبب کے ذریعے سے مسبب کو پہچانا جائے. تو یہاں پر شام ختن کے تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اسی لیے شاید امیر انیس نے کہا تھا اللہ کیا نمک ہے کلام انیس میں، دشمن بھی گر پڑے تو زباں پر مزہ رہے. تو ان چیزوں کو استعمال کیا گیا یہاں پر. یعنی وہ جو مرثیہ کل میں بتا رہا تھا صبح پر، ہاں غازیوں یہ دن ہے جدالو قتال کا، یا خون بہے گا آج محمد کی آل کا. اس میں میر انیس نے امام حسین کی جو تلوار چلائی امام نے تو اس کا اثر زمین پر بتایا، اور اس کے بعد اس کا اثر ہوا پر بتایا، اور اس کے بعد اس کا اثر جو ہے خوف پانی پر بتا رہے ہیں. اور 6 مصروں میں 6 سے زیادہ حسن تعلیل آپ کے جو ہے جمع کی. حسن تعلیل کیا ہے؟ حسن تعلیل یہ ہے کہ شاعر ایک فزیکل چیز کو دوسرے معنی میں لے لیتا ہے. جیسے ہوا کے زور سے جب موجیں، جب ویوز آ کر کنارے پر سی شور پر پتھروں سے ٹکراتے ہیں تو شاعر یہ کہتا ہے کس بے کس کا سفینہ کشتی ڈوبی ہے کہ یہ موجیں اپنا سر جو ہے ٹکرا رہی ہیں پتھر سے. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ بلبل پھول کے قریب بیٹھ کر پھول کے ہی رنگ میں اپنے رنگ کو بدلتی ہے اور ایک عجیب آواز سے اپنے دوسرے بلبلوں کو خبر دیتی ہے بی کیئرفل، اوپر جو ہے عقاب چکر مار رہا ہے. تو شاعر کہتا ہے بلبل کو پھول سے کتنا پیار ہے کہ بیٹھ کر گا رہی ہے. نہیں، وہ بیٹھ کے نہیں گا رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو آپ کے چھپا رہی ہے اپنے آپ کو، اور وہ اپنے دوسرے جو ہے بلبلوں کو اطلاع دے رہی ہے کہ ولچر از دیر، وہ خواب ہے، وہ مار کے کھا جائے گا ہم کو. تو وہ پھولوں میں چھپ کر اپنے آپ کو چھپا کر ایک میلوڈی کی طرح سے، ایک دوسری آواز کی طرح سے اپنے ہم سفیروں کو اطلاع دے رہی ہے. اگر پروانے کو معلوم ہوتا وہ بلائنڈ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ایکسیڈنٹلی آ کے آپ کے جو ہے شعلے سے ٹکرا کے جل جاتا ہے. اگر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے اس میں مر جاؤں گا تو 100 سال تک بھی پروانہ آپ کے آ کے شمع سے نہیں جلتا. لیکن شاعر کہتا ہے کتنی شمع سے محبت ہے کہ پروانہ قربان ہو گیا، کتنی پھول سے محبت ہے. تو اس کو کہتے ہیں حسن تعلیل. اب آپ دیکھیے مرثیے کے بند پڑھ رہا ہوں، مرثیے کا ایک بند پڑھ رہا ہوں کہ جب امام کی تلوار چل رہی ہے تو میر انیس بتا رہے ہیں، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس زبان کی معنویت یہ ہے کہ اگر ہم ان مرثیوں سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ بہت بڑی بڑی صنعتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے. ہر چند مچھلیاں تھیں زیرا پوش سر بسر. میر انیس کہتے ہیں کہ جب امام کی تلوار چل رہی تھی تو تمام مچھلیوں نے زیرا پہن لی تھی، کیونکہ اگر ان کو دیکھیں ان کی اسکن تو پلک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سر سے پیر تک وہ زیرا پہنی ہوئی ہے. ہر چند یعنی جتنی بھی تھیں تمام، ہر چند مچھلیاں تھیں زیرا پوش سر بسر، منہ کھولے چھپتی پھرتی تھی لیکن ادھر ادھر. لیکن یہ مچھلیاں، منہ کھولنا جو ہے محاورہ ہے، خوف زدہ ہو جانا، ڈر جانا، ڈر جاتا ہے جو شخص ہے وہ منہ کھول لیتا ہے. منہ کھولے چھپتی پھرتی تھیں لیکن ادھر ادھر. مچھلیاں ڈر سے امام کی تلوار کے وہ بھاگ رہی تھی، آپ کے جو چھپا رہی تھیں وہ اسکول. تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ریسپریشن کے لیے، سانس لینے کے لیے منہ کھولتی ہیں، مگر شاید کسی اور طریقے سے. کہتے ہیں بھاگی تھی موت چھوڑ کے گرداب کی سپر.
आपने आजकल ये टीवी पे देखा होगा, हरिकन बताए जाते हैं, तो हरिकन ऐसा गोल होता है जो वेव्स की तरह से बनता है, उसको कहते हैं गर्दाब की सिपर। सिपर भी राउंड होती है, गोल होती है। तो आप क्या कह रहे हैं? मीर अनीस कह रहे हैं कि तलवार जब इमाम की चलेगी तो वो इस सिपर को भी काट देगी, इस वजह से जो मौजें इस सिपर के नीचे जम गई थी, छुप गई थी, वो भी भाग रही हैं। तो अगर आप वो हरिकेन देखें तो ऐसा मालूम होता वेव्स आर कमिंग आउट फ्रॉम ए सेंटर। ये इसको कहते हैं हुस्न तालील। थे तहनशी नहंग मगर आप थे जिगर। नहंग कहते हैं किसको? वेल्स को। और वेल्स हमेशा जो है नीचे पानी में रहते हैं, सुपरफिशियल वाटर में नहीं रहते। तहनशीन होना मुहावरा है, डर के तहनशीन हो जाना, छुप जाना। थे तहनशीन नहंग, इमाम की तलवार से घबरा कर पूरे वेल्स जो है पानी के नीचे बैठ गए थे, मगर आप थे जिगर, और उनके जो जिगर थे, उनके जो लीवर थे, वो जो है वाटर हो गए थे। तो आब होना जिगर का फिर एक मुहावरा है, डर से कहते हैं फलानी का जिगर आपके आब हो गया। दरिया न थमता खौफ से इस बरक़े ताब से। दरिया जो है भाग रहा था डर के, दरिया न थमता खौफ से इस बरक़े ताब के। ये जो बर्फ की तरह, ये जो बिजली की तरह जो ये तलवार चल रही थी, तो दरिया डर के भाग रहा था, लेकिन पड़े थे पांव में छाले हुबाब के, और इतना तेजी से भाग रहा था कि उसके पैर में पूरे छाले बढ़ गए थे। इस एक बंद में, इन 6 मिसरों में जो नज्म किया गया है, 6 से ज्यादा हुस्न तालील। इस एक मरसिये में मैंने काउंट किए हैं 53 हुस्न तालील मैंने काउंट किए हैं, और यह बताया है कि देखो एक मरसिये में 1700 से 500 से ज्यादा तो इसमें आपके जो है क्या कहते हैं, 500 से ज्यादा तो इसमें मुहावरे वगैरह है। तो आपने देखा दरिया न थमता खौफ से इस बरक़े ताब के, तो कह रहा ये हूं मैं कि ये जो मरसिया क्लासिक था, और इन क्लासिक मरसियों में जो क्लासिक बातें होती थी वो आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। यानी एक जमाने में घोड़े की तारीफ होती थी, जैसे तलवार की तारीफ होती थी। अब वो घोड़े और तलवार की तारीफ नहीं है, उसकी जगह जदीद चीजें ले रही हैं। लेकिन क्या हम इससे पूरी तरीके से आजाद हो जाएं? जब आप शेक्सपियर पढ़ते हैं, जब आप वर्जिल पढ़ते हैं, जब आप ह्यूमर पढ़ते हैं, जब आप वाल्मीकि पढ़ते हैं, जब आप व्यास पढ़ते हैं, जब आप फिरदौसी पढ़ते हैं, तो उनके जो शाहकार हैं, उनके जो क्लासिक नज़में हैं, उसमें ये सब चीजें हैं। घोड़ा भी है, तलवार भी है, जहां पे रज़्म है आपके जो है वहां पर शील्ड भी है, वहां पर सिपर भी है। तो अब जरूरी नहीं है जदीद मरसियों में, लेकिन उस वक्त आपके जरूरी था, तो हमको उससे इस्तेफादा करना पड़ेगा। जैसे दबीर कहते हैं, अब आप देखिए अनीस को घोड़े की तारीफ इमाम हुसैन की करते हैं, आमद फरस की थी दुल्हन आती है जिस तरह। मैं इस वजह से पेश कर रहा हूं कि क्लासिक मरसिये का हर हिस्सा अदब के लिए, लिटरेचर के लिए, जबान के लिए और जबान पर वर्क करने के लिए जरूरी रहता है। आमद फरस की थी, फरस यानी घोड़ा, घोड़ा कैसा आया? आमद फरस की थी दुल्हन आती है जिस तरह, थम थम के निखते चमन आती है जिस तरह। यानी जैसे जैसे आपके जो है खुशबू जो है चमन में कैसी फैलती है, तस्वीर आहुए खतन आती है जिस तरह। जैसे आपके एक तस्वीर है खतन के हिरणों की, या शम्मा सूर्य अंजुमन आती है जिस तरह, जैसे आपके एक रोशनी शमा जो है आती है। आमद फरस की थी दुल्हन आती है जिस तरह, थम थम के निखते चमन आती है जिस तरह, तस्वीर आहुआए खतन
تصویر آہوئے ختن آتی ہے جس طرح، یا شمع سوئے انجمن آتی ہے جس طرح، باہم طیور کہتے تھے، پرندے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، باہم طیور کہتے تھے کپ کے دری ہے یہ، کپ جو ہے وہ جو ڈو ہے وہ چلنے، جو آپ نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے مٹک مٹک کے چلتا ہے فاختہ، باہم طیور کہتے تھے، پرندے یہ کہتے تھے اس کی چال تو یہ ہمارے پرندے فاختے کی طرح ہیں، باہم طیور کہتے تھے کب کے دری ہے یہ، گھوڑے چراغ پاتھر کے بے شک پری ہے یہ، اور گھوڑے جلسی سے کہتے تھے ارے یہ ایسا چل رہا ہے جیسے کہ یہ تو پری معلوم ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ پرانی جو ہے جو اساطیر ہیں اس میں بتایا جاتا تھا کہ انسان کا پری کی صورت اور اس کا پورا دھڑ جو ہے بدن جو ہے گھوڑے کی طرح، سینہ کشادہ، کیسا ہے گھوڑا؟ سینہ کشادہ، تنگ کمر، چست جوڑ بند، گردن میں خم ہلال کا، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گردن جیسے ماہ ہلال ہے، گردن میں خم ہلال کا اور اس پر یہ سر بلند، جاندار بردبار، ادوکش تغر پسند، جانباز بردبار، ادوکش ظفر پسند، بجلی کہیں، بجلی کسی جگہ، کہیں آہو کہیں پرند، سرعت ہے آبرو کی، لطافت ہوا کی ہے، اتنے ہنر فرس میں یہ قدرت خدا کی ہے۔ گھوڑے کا بیان ہو رہا ہے۔ اس زمانے کا ماحول یہ تھا کہ جب یہ بیان ہوتا تھا تو لوگ اس سے جو ہے، ہم کو بھی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ادب میں داخل ہو رہی ہیں ان کو داخل کریں، اس وجہ سے کہ اسی سے تغیر، تلوار ہے جس پہ چلی وہ تیغ دوپارہ کیا اسے، کھنچتے ہی 4 ٹکڑے دوبارہ کیا اسے، وہاں تھی جدھر اجل نے اشارہ کیا اسے، سختی بھی کچھ پڑی تو گوارا کیا اسے، ہڈی کی سختی بھی اگر آ گئی تو گوارا کر لیا۔ نے زین تھی فرس پہ نہ اسوار زین پر، کڑیاں زرا کی بکھری ہوئی تھیں زمین پر، بجھ بجھ گئیں صفوں پہ صفیں وہ جہاں چلی، چمکی تو اس طرف ادھر آئی ادھر چلی، دونوں طرف کی فوج پکاری کہاں چلی، اس نے کہا وہاں وہ پکارا یہاں چلی، منہ کس طرف ہے تیغ زنوں کو خبر نہ تھی، سر گر رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی۔ تلوار کا بیان ہو رہا ہے، ایمان کی تلوار کا بیان ہو رہا ہے۔ امام حسین نے 6 حملے کیے، آسانی سے آپ کے جب کہا گیا ہے وہ تو پورا لشکر ختم کر دیتے، لیکن آواز آئی بس حسین بس، آئیں گے اس پر۔ اس آپ پر یہ شعلہ فشانی خدا کی شان، پانی میں آگ آگ میں پانی خدا کی شان، خاموش اور تیز بیانی خدا کی شان، استادہ آب میں یہ روانی خدا کی شان، لہرائی جب اتر گیا دریا چڑھا ہوا، نیزوں تھا ذوالفقار کا پانی بڑا ہوا۔ یہ ہے تلوار کی تعریف، یہ ہے گھوڑے کی تعریف۔ لیکن جدید مرثیے کے طریقہ کار ہی کچھ اور ہیں۔ جدید مرثیے میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو آج کے مسائل ہوں وہ بیان کیے جائیں۔ تو جدید مرثیہ نگار ہمارے پاس کون ہے؟ ہمارے پاس جمیل مظہری ہیں۔ تو جمیل مظہری کہتے ہیں کہ یہ جو اساتذہ ہیں ان کا کلام یقیناً بہت اہم ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے اس وقت کہ ہم وہ کلام پڑھیں جو آج کے دور سے منسوب ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں، جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہے اس جگہ کا تقاضا بیان درد بھی ہو، جہاں ہے نعرے جرت فغان درد بھی ہو، جہاں ہے فخر کی باتیں زبان درد بھی ہو، جو ہے حدیث وفا داستان درد بھی ہو، بیان یوں تو مسدس میں کیا نہیں ہوتا، جہاں یہ درد نہ ہو مرثیہ نہیں ہوتا۔ جمیل مظہری
20ویں صدی کے شاعر. جمیل مظہری یہ کہہ رہے ہیں کہ مسدس میں کیا نہیں ہوتا، مسدس میں کہو. علامہ اقبال کا مسدس اسی وجہ سے مشہور ہوا ہے. اگر آپ میر انیس کا مرثیہ پڑھ لیں، بخدا فارس میدان تحور تحور، جو شکوے سے کم از کم 80 سال پہلے لکھا گیا ہے، تو معلوم ہوگا کہ کتنا استفادہ اقبال نے اس مرثیے سے کیا. یہ جو حالی کا مد جزر اسلام ہے مسدس کی شکل میں، اس کے بعض بند بالکل مرثیے کے بند سے حالی انیس کو پڑھ چکے تھے. آتا ہوں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ حالی نے جو مرثیہ مرزا غالب کا لکھا ہے ترکیب بند میں، آپ کے جو ہے وہ پورے ملا محتشم کے مرثیے کی تخلیق میں کیا ہے. آئیں گے اس پر. تو جمیل مظہری کہتے ہیں، میرے سر آنکھوں پہ سرداری یہ انیس و دبیر، مگر یہ کیا کہ رہوں بس لکیر ہی کا فقیر. قدیم مرثیہ گوہوں کا بے مثال کلام، سپہر مرثیہ گوئی پہ جیسے ماہ تمام. ان کا کلام ایسا ہے جیسے آسمان پر آپ کے جو ہے 14ویں کا چاند. ہر ایک زمانے میں اجزائے مرثیہ بدلے تھے، ایک دور ہی میں مرثیوں کے رنگ نئے. ایک ہی دور میں، ادھر انیسے ادھر دبیرے، ایک ہی دور میں بھی دونوں کا الگ الگ بیان، طریقہ کار الگ. کھلے شریعت و انسانیت کے وہ اقدام، لکھا ہو جن پہ مقرر حسین اور اسلام. حسین اور اسلام جس پہ لکھا ہے ان چیزوں کو کھولنا چاہیے. نئے طریقوں سے تشریح و واقعات کریں، جو اب زمانہ سمجھتا ہے ہم وہ بات کریں. دیکھیے، میں مرثیوں کو پیش کر رہا ہوں مختلف طریقے سے. مرثیہ ایسا پڑھا نہیں جاتا. نئے طریقوں سے تشریح واقعات کریں، یعنی الفاظ جب مشکل ہیں تو اس کو یو جسٹ ٹیل دیم، اس کے میننگ کیا ہے. نئے طریقوں سے تشریح واقعات کریں، جو اب زمانہ سمجھتا ہے ہم وہ بات کریں. تجلیات حسینی کی طلعتیں دیکھو، تصرفات امامت کی عظمتیں دیکھو، خشود کار شہادت کی وسعتیں دیکھو. یعنی یہ حسین کی جو شہادت ہے اس کی وسعت دیکھو. ہاؤ کین یو اپلائی ٹو دس ون. یہ انقلاب کا دریا ہے، یہ انقلاب کا سیلاب ہے. یہ انسانوں کی جو فکر ہے اس کو آسمانوں پر لے جاتا ہے. یہ انسانوں میں بھائی چارگی اور اتحاد اور اتفاق اور محبت پھیلاتا ہے. وہ سیکھو. خشود کار شہادت کی وسعتیں دیکھو، یہ خاک و خون میں تڑپنے کی رفتیں دیکھو. دیکھو اگر کوئی آپ کے جو ہے اپنے عزم کے ساتھ اگر اپنے خاک اور خون میں بھی لوٹتا ہے تو آج کیسا ہوتا ہے. لطیف روح عمل بن گئے وہاں پہنچے. یعنی ان کی اسپرٹ جو ہے، امام حسین کی اسپرٹ جو ہے، اس عزم کی وجہ سے، اس ڈٹرمنیشن کی وجہ سے ایسی آپ کے جو ہے لطیف ہوئی، ایسی پھیلی. حسین چل کے رہے کربلا کہاں پہنچے. حسین تو صرف کربلا تک گئے تھے، لیکن آج دنیا کے ہر حصے میں حسین کا پیغام پہنچ گیا. تو جمیل مظہری کیا کہہ رہے ہیں؟ جمیل مظہری یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو آپ کے جو ہے زمانے سے جوڑیں. اور زمانے سے جوڑنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اگر دبیر نے کہا تھا حضرت عباس کی آمد جو ہے، مرثیہ کے جو 9 جز ہیں اس میں پہلے چہرہ ہے، تمہید ہے، اس کے بعد جو آتا ہے سراپا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے وہ گریز ہے. گریز کے بعد جب شہید آتا ہے میدان میں لڑنے کے لیے اس کو آمد کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جنگ ہوتی ہے، جنگ کے بعد پھر وہ شہید ہوتا ہے.
شہید کے بعد سے پھر بین ہوتا ہے اور بین کے بعد دعا پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عباس جو آ رہے ہیں، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ یہ چرخ کوہن، دس اولڈ آپ کے اسکائز، یہ پورے آپ کے جو ہے لرز رہے ہیں۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن یعنی آپ کے بیٹل فیلڈ، میدان جنگ۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر خسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، ہر ایک آپ کے جو ہے شہنشاہ کا جو محل ہے وہ کانپ رہا ہے۔ شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، شمشیر بکف دیکھ کے ہاتھ میں چل تلوار اور نیزہ دیکھ کر علی کے بیٹے کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل جو ہے اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو قلعہ خیبر میں پیش آیا علی کی تلوار کے ساتھ، ذوالفقار کے ساتھ۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے آپ کے جو ہے۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں آمد، اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اب گرمی جو ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو طریقہ تھا، اب آگے بڑھ کر اگر ہم دیکھیں جوش اسی موضوع کو کس طرح سے بڑھاتے ہیں۔ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ وہی معنی کو آپ کے جو ہے وہاں پر آمد تھی، یہاں پر بدل کر آپ کے جو ہے بتایا جاتا ہے۔ تو آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اپلائڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ مرثیہ جو ہے ایک انقلابی رودات ہے، مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار۔ آج کی دنیا میں نہ جسٹس ہے نہ آپ کے ایکوالٹی ہے، مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار، اس 20ویں صدی میں ہے پھر طرف انتشار، اس 20ویں صدی میں، اس 20 سینچری میں پھر آپ کے جو ہے وہی پراشے بھی، وہی اختلافات ہیں، پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہریار، اور پھر ابھی یزید جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں حکمران بن کر اس دنیا میں، پھر کربلائے نو سے ہے نوے بشر دوچار، اور پھر جو ہے وہی قتل و غارت ہو رہا ہے، ایک نئی کربلا جو ہے ہر جگہ انسانوں پر چھائی ہوئی ہے۔ اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے۔ جوش کہہ رہے ہیں کہ ہم کو حسین سے درس لینا چاہیے۔ اے زندگی یعنی دا لائف، جلال شہ مشرقین دے، وہ پاور دے جو حسین کا تھا، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے، وہی ڈٹرمنیشن، وہی عزم دے۔ آج کے اے دوستو، پھر ہم سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں آج کے لوگ سے، اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ، آل نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ، شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ، اکبر کی نا تمام جوانی کا واسطہ، بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو، بڑھتے رہو یوں ہی پے تسخیر مشرقین، دنیا کو سکھاتے ہوئے اور دنیاؤں کے دلوں کو جیتتے ہوئے ایسی بڑھتے چلے جاؤ، بڑھتے رہو یوں ہی پے تسخیر مشرقین، سینوں میں بجلیاں ہوں زبانوں پہ یا حسین، تم حیدری ہو، سینے اشدر کو پھاڑ دو، اس خیبر جدید کا در بھی اکھاڑ دو۔ انقلاب کی تبلیغ دے رہا ہے جوش، حسین کے درس سے ظلم کی بنیادوں کو توڑ رہا ہے شاعر۔ تلوار شمر عصر کے سینے میں بھوگ دو، یہ جو
دنیا میں آج یہ جو شمر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو تمہارا حق کھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار شمر عصر کے سینے میں بھونک دو، ہاں جھونک دو، یزید کو دوزخ میں جھونک دو۔ تو اب دیکھا آپ نے جدید مرثیہ پوری طریقے سے انسانوں کو آمادہ کر رہا ہے۔ تو کلاسیکل مرثیہ جو ہے ارلی 20th سینچری میں سب سے پہلے انیس کے نواسے محمد علی عارف نے لکھا، گردوں ہے سفینہ میرے دریائے سخن کا، اور اس میں اس زمانے کی غزل گوئی پر تنقید کی، اور وہاں کی اس زمانے کی جو مرثیہ گوئی تھی اس پہ بھی تنقید کی کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اب راجہ محمود آباد نے پانی کو عنوان بنا کر مرثیہ کہا 1942 میں۔ سدھا مرثیے ہوتے رہے، میں 2-4 مرثیوں کے نام اس وجہ سے لے رہا ہوں تاکہ بتاؤں۔ پانی پر مرثیہ کہا، جدید مرثیے میں عنوان رکھا گیا پانی، وفا، انسان، حرمت، عشق، اور پھر 1971 میں ایرانین ہال میں جوش نے پانی پر مرثیہ پڑھا، جس میں 30 بند پانی پر ہیں۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اردو کو ان نظموں کی ضرورت ہے۔ کل میں بتا رہا تھا کہ کم از کم 50 یا 40 یا 50 صبحوں کا ذکر مرثیوں میں ہے، ہزاروں سے نعت کے شعر مرثیوں میں ہیں۔ کیا ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے؟ کیا ہم صرف اس کو آپ کے یہ اردو ادب کا تاج ہے، کیا اس کو صرف ایک فرقے کی جائیداد سمجھ کے ہم اس کو صرف امام باڑوں تک محدود کر دیں گے؟ ضروری سے ہے، مرثیہ تو باقی رہے گا۔ شیکسپیئر 4000 5000 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، آج 2020 میں مرثیہ کم از کم 35 سے 40,000 بار پڑھا جاتا ہے۔ تو 40,000 بار جو نظم پڑھی جاتی ہے اس سے استفادہ کرو۔ تو پانی پر مرثیہ پڑھا۔ صاحبو، اگر ایسی نظم ہے اردو میں تو مجھے بتائیں، میں تو دن رات آپ کے جو ہے یہ دیکھتے رہتا ہوں، نظمیں نہیں ہے۔ اس مرثیے میں جوش نے پہلے مرثیے کے مقام کو آسمانوں پر پہنچایا، پھر آسمانوں سے گرا کر اس کو دریاؤں میں بہایا، نالوں میں بہایا، اور اس کے بعد گریز کیا۔ سن لیجئے پانی کیا ہے، مرثیہ پڑھ رہا ہوں۔ پانی خوش اضطراب و خوش انداز و خوش جمال، خوش آب و خوش خرام و خوش آواز و خوش خصال، شیریں خوام و شیشہ مزاج و گوہر خصال، سرشاری و شگفتگی رقص و وجد و خال، سرمایہ آب و رنگ کی تانے لیے ہوئے، لاکھوں ہر ایک بوند میں جانے لیے ہوئے۔ پانی ہر ایک کی جان ہے، وہ درخت کی جان ہے، وہ حیوان کی جان ہے، وہ انسان کی جان ہے۔ پانی ہزار، اس کی شکلیں کیا کیا ہیں پانی کی؟ پانی ہزار روپ میں ہوتا ہے منجلی، شبنم، بہار، گونج، گرج، راگنی، جھڑی۔ پانی درخت، دھوپ، سمر، برگ، خس، کلی، کوپل، شگفتہ، کاہ، کلی، پھول، پنکھڑی۔ کرتا ہے نصب موج پہ خیمے حباب کے، بھرتا ہے وقت صبح کٹورے گلاب کے۔ پھولوں کے کٹوروں میں شبنم گرتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کٹورے بھرے ہوئے ہیں گلاب سے۔ پانی کے قسمیں کیا ہیں؟ پانی بخار، بھاپ، گھٹا، جھلملی، دھواں، سنبل، بنفشہ، لالا، سمن، سرو و نیستاں، شاداب و نرم و نازک و سرشار و شادماں، گونگی زمیں پہ نغمے قلزم لیے ہوئے، ہیجان و اضطراب و طلا تم لیے ہوئے۔ اب دیکھیے جوش یہاں سے بڑھتے ہیں
پانی کی آوازیں بتاتے ہیں، ٹپ ٹپ شرر شرار، تڑا تڑ چھنن چھنن، دھمال دھوم دھام دمادم دھنن دھنن، گم گاؤ روم جھوم جھما جھم جھنن جھنن، گھن گھن گرج گھماؤ گھما گھن گھنن گھنن، گرجے جو ابر میں تو فلک چہچہا اٹھے، انگڑائی لے تو سر پہ دھنک چہچہا اٹھے۔ یہ ہے مرثیہ، یہ ہے اردو کی، یوں سمجھیے کہ جیب میں ایسی نظمیں جس پہ اردو افتخار کر سکتی ہے۔ جب 25-26 بند میں پانی کی قسمیں پانی کو آسمان پہ چڑھا کر کہتے ہیں، اب گریز کرتے ہیں، یہ سنیے، اس حادثے میں آج بھی گریاں ہیں بحر و بر، اللہ یہ تلاطم پر ہول جوئے شر، یہ کفر الحفیظ یہ عدوان الحذر، پانی سی چیز بند ہو وہ بھی حسین پر۔ یہ کہ حسین جو ایسا عظیم جس کی ماں کے مہر میں یہ دریائیں آئی ہیں، حسین نواسہ رسول جس کے فیض سے یہ دنیا بنی ہے، یہ کفر الحفیظ یہ عدوان الحذر، پانی سی چیز بند ہو وہ بھی حسین پر، مولا کسی پہ کوئی نہ ایسی جفا کرے، کافر پہ بھی نہ بند ہو پانی خدا کرے۔ اور آخر تو آپ نے دیکھا، تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو مرثیے ہیں، جدید مرثیے اپنی طریقے سے چل رہے ہیں، تو جدید مرثیوں میں لیکن کلاسیکل مرثیوں کے بھی جو مسائل ہیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے ہمیں۔ آپ گرمی تو وہی ہے نا، لیکن ایسی گرمی تو نہیں جو روز عاشورہ ہوئی۔ تو میر انیس نے کہا، گرمی کا روز ہے جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو وہ آفتاب کی حدت و تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الخما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے جیالوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ اور پھر گریز کرتے ہیں، اس دھوپ میں اکیلے کھڑے تھے شہ امم، نے دامن رسول تھا نا سائے علم۔ گرمی ایسی نظمیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اسی وجہ سے ضرورت یہ ہے کہ مرثیے کو اس کا اسٹیٹس دیا جائے، مرثیے کو جو ہے اس طریقے سے کیا جائے۔ ہمارے پاس جو خدائے سخن ہے، عرفی شیرازی نے کہا تھا کہ حافظ شیرازی فارسی شاعری کا کعبہ سخن ہے، ہر شاعر کو اس کا طواف ضروری ہے، یعنی اس کی قدر کرنا، اور اس کے بعد جتنے بھی شاعر آئے ان سب نے شیراز کے حافظ کا احترام کیا، کیونکہ کعبہ سخن۔ اسی طریقے سے اردو کا جو کعبہ سخن ہے وہ ہے میر تقی میر۔ میر تقی میر نے، جیسا میں نے بتایا، 34 مرثیے لکھے، لیکن اگر اردو ادب سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا آپ ایک نظم بتا سکتے ہیں جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پوری تقلید آپ کے فارسی سے کی گئی، تو آپ نہیں بتا سکتے۔ آج بتائیں گے ہم، وہ ہے مرثیہ۔ میر تقی میر کے 34 مرثیے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سب سے اہم مرثیہ
جو فارسی میں ہے، جو اب 440 سال پرانا ہے، جس کو شاہ طہماسپ صفوی کے شاعر کمال الدین محتشم کاشانی، جن کو محتشم کاشی کہتے ہیں، انہوں نے لکھا۔ وہ پہلے عشقیہ شعر لکھتے تھے۔ انہوں نے 2 قصیدے لکھے فارسی میں، ایک شاہ طہماسپ کے لیے اور ایک ان کی بیٹی پری خانم کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں ان کی بیگم کے لیے نہیں، ان کی بیٹی کے لیے۔ تو شہنشاہ نے دونوں قصیدے واپس کر دیے، کہا کہ اس میں تم نے مبالغہ سے کام لیا ہے، تم محمد و آل محمد کے بارے میں لکھو، جو کچھ بھی لکھو گے ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر ملا محتشم کاشی نے 430 سال پہلے یہ مرثیہ لکھا، جو آپ امام بارگاہ میں جائیں تو آپ کو دیوار پر اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، بازی چے شورش اس کے در خلق عالم اس، بازی چے نوح چے ازا و چے ماتم اس۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا شورش ہے کہ جو پوری دنیا میں آج کے جو ہے بکھری ہوئی ہے؟ بازین چے نوح و چے ازا و چے ماتم اس، یہ کیوں ازا ہے، یہ کیوں ماتم ہے، یہ کیوں نوحہ ہے؟ بازی چے رستخیز عظیم اس کا زمین، یہ کیا قیامت آج کل زمین پر بپا ہو گئی ہے؟ بی نفخ سور خاص تا عرش اعظم اس، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک سورہ اسرافیل کے سور کی طرح سے آسمان تک یہ ندا پھیلی ہوئی ہے۔ این صبح تیر باز دمی دس کجا کزو، کارے جہان و خلق جہاں جملہ درہم اس، یہ کیا صبح نکلی ہے جس کی وجہ سے کارے جہان و خلق جہاں، یعنی تمام دنیا کے کاروبار اور تمام دنیا کی مخلوقات درہم ہو چکی ہیں۔ گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب مغرب سے نکل رہا ہے۔ کاشوب در تمامی ذرات عالم است، اور ایک پرآشوبی جو ہے پورے ذرات دنیا میں بکھری ہوئی ہے۔ یہ جو مرثیہ تھا، اس کا آخری جو بند ہے، یہ بتاؤں آپ کو، یہ پورا آپ کے، اگر آپ حالی کا بھی مرثیہ غالب پڑھیں اسی کا، یہ ترکیب بند میں ہے، یہ مسدس میں نہیں ہے، یعنی 8 شعر ہیں، اس کے بعد جو شعر آتا ہے آخری، اس قافیہ الگ ہوتا ہے۔ خاموش محتشم کے دل سنگ آپ شد، خاموش ہو جا محتشم کہ دل کا پتھر جو ہے پانی پانی ہو گیا۔ بنیاد صبر و خانے طاقت خراب شد، صبر اور طاقت کی بنیاد جو ہے نابود ہو گئی۔ خاموش محتشم کے عظیم نظم گریہ خیز، خاموش ہو جا محتشم کہ اس نظم گریہ سے، رونے کی نظم سے، دلہائے مومنہ ہمیں چوں آپ شد، مومنوں کے دل جو ہے اس غم سے پانی پانی ہو گئے۔ خاموش محتشم کے عظیم حرف سوزناک، خاموش ہو جا موسم کہ اس تیری نظم سوزناک سے، درد بھر سے، مرغ ہوا و ماہی دریا کباب شد، پرندے اور پانی میں جو مچھلیاں تھیں یہ جل کر کباب ہو گئیں۔ خاموش محتشم کے ز سوزے تو آفتاب، خاموش ہو جا محتشم کہ تیری یہ سوز بھری آواز سے از آہ سرد ماتبیاں ماہتاب شد، آفتاب جو ہے جس میں اتنی حرارت اور جس میں اتنی روشنی ہے، ان کی آہ سرد سے وہ چاند میں بدل گیا، چاند کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ اب میں اس وجہ سے پڑھا کہ اب میں انہی ترکیب بند میں
میر تقی میر کا مرثیہ پڑھ رہا ہوں، وہی بحر میں، وہی ترکیب میں۔ پھر کیا یہ دھوم ہے کہ جہاں ہے سیاہ تمام، پھر کیا یہ ماجرا ہے کہ ہے صبح جیسے شام، پھر کیا ہے یہ غبار کے اٹھتے ہیں دل سے جوش، پھر کیا یہ مجھلا ہے کہ حیراں ہے خاص و عام، پھر کیا ہے یہ فطور کہ ہے شور ہر طرف، پھر کیا یہ حشر ہے کہ جہاں میں ہے دھوم دھام، پھر کیا ہے یہ خیال کے سر دور چرخ میں جس سے نہیں زمین کے مرکز کا ایک مقام، پھر کیسا واقعہ ہے کہ یہ زلزلہ ہے یہاں برہم ہوا ہے دیکھیے اس دہر کا نظام، کس کا کیا ہے تازہ حوادث نے ایسا خون، میر تقی میر، کس کا کیا ہے تازہ حوادث نے ایسا خون، ہر صبح آفتاب لیے ہے لہو کا جام، ہر صبح آفتاب پیے ہے لہو کا جام، پہنچا نہیں ہے وعدہ محشر ابھی مگر جبریل کہہ کے صلی علی جس کا لے ہے نام، زہرا کے دل کا لخت محمد کا نور عین، اسلامیوں کے ظلم سے مارا گیا حسین۔ وہی بحر، وہی مطالب مگر بدلے ہوئے۔ 300 سال پہلے حضرت میر تقی میر بیان کر رہے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی نظم ہے اردو میں جو چربا ہے اور جو بحر میں بھی اور جو مطالب میں بھی، تو صرف آپ ایک ہی چیز پیش کر سکتے ہیں اور وہ ہے مرثیہ۔ تو وہ مرثیے میں پھر محتشم کہتے ہیں، پس با زبان پرگلا اوں بزت البتول، رودر مدینہ قید یا ایھا الرسول۔ جب زینب کو بٹھایا گیا اونٹوں پر اور جب نظر پڑی اپنے بھائی کے جسد پر جس پہ نہ کفن ہے، جس کا نہ سر ہے، تو زینب نے مدینے کا رخ کر کے کہا، نانا رسول این کشتہ فتات بہاما حسین توس، ویں سید دست و پازد درخوں حسین توس۔ یہ جو خون و خاک میں، یہ جو بے سر جو جنازہ پڑا ہے، جو ایک جانور کی طرح سے اپنے خون اور خاک میں لوٹا ہے، یہ تیرا حسین ہے، وہ حسین جس کو تو اپنی آغوش میں پالتا تھا۔ اون غرقے محیط شہادت کے روئے دش، از موج خون اون شدے گلگوں حسین توس، جس کے خون سے دش پورا لال ہو گیا ہے، گلگوں ہو گیا ہے، جس کا خون ایسا پھیلا ہے کہ پورا صحرائے کربلا لال لال ہو گیا ہے، یہ تیرا حسین ہے۔ یہ خشک لب فتاد ممنوع از فرات، اور جس کے لب خشک ہو گئے، جس کو پانی نہیں دیا گیا فرات کا، کس خون اون زمیں شدے جیہوں حسین توس، جس سے جیہون جیسی دریا آپ کے جو ہے خون کی بن گئی، یہ تیرا حسین ہے۔ آگے بڑھ کے میر تقی میر کہتے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے، ہم اس سے اگر استفادہ نہ کریں تو ہم کہاں پہنچیں گے۔ کہتے ہیں، بے صبر جو یہ بدن ہے، بے صبر جو یہ بدن ہے تمہارا حسین ہے، بے کس غریب ظلم کا مارا حسین ہے، ناموس خاندان نبوت جو شام کو لے اپنے سر کے ساتھ سدھارا حسین ہے۔ وہی چیزیں اس کے بعد سے آپ نے سنا نا کہ خاموش خاموش میر شمع رسالت کی بجھ گئی، باد شمال ظلم نے کی صبح ترک تاز، خاموش میر بس یہ جگر سوز غم نہ کہہ، گریے کہ ہم تو لخت جگر کرتے ہیں نیاز، خاموش میر بولنے کی جا نہیں ہے یہ، ویرانے میں پڑا رہا کہتا ہے گنج راز، خاموش میر کرتی ہے دل چاک تیری بات، صلوات بر حسین کی ہوگی تیری نجات۔ اردو کا خدائے سخن، اردو کا کعبہ سخن کا مرثیہ دلیل ہے آج
یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہے جو عظمت ہے اس لٹریچر کی. اسی وجہ سے تو جب غالب سے کہا گیا کہ مولانا حالی یادگار غالب میں لکھتے ہیں، ایک بار غالباً مجتہد العرش سید محمد صاحب نے مرزا غالب سے اس بات کی خواہش کی کہ اردو میں جناب سید الشہداء کا مرثیہ لکھیں. انہوں نے مرثیے کے 3 بند لکھے سے اور کہا کہ مرثیہ جو ہے مجھ سے چلا نہیں گیا، لیکن 3 بند لکھے. لیکن لوگ یہ نہیں جانتے کہ 9 سے زیادہ، میں نے آج سے 15 سال پہلے دیوان نعت و منقبت غالب شائع کی ہے. پہلی مرتبہ دیوان نعت و منقبت، اس میں میں نے غالب کے 8 نوحے لکھے ہیں جو فارسی میں ہیں. اٹھائیے، میں نے دیوان فارسی غالب کو 2 جلدوں میں غالب انسٹیٹیوٹ کے کہنے پر آج سے 12 سال پہلے لکھا ہے. اس میں میں نے 200 صفحے کا مقدمہ رکھا ہے، دیکھیے اس میں. تو مرثیہ جو ہے، انیس اور دبیر میں ملاقات ہوئی تھی، انیس اور دبیر سے مرزا غالب کی ملاقات ہوئی تھی. اور اسی وجہ سے جب غالب 3 سال پہلے، میر انیس کے مرنے سے 3 سال پہلے جب غالب گزر گئے تو میر انیس نے ایک ربائی لکھی، گلزار جہاں سے باغ جنت میں گئے، مرحوم ہوئے جوار رحمت میں گئے، مداح علی کا مرتبہ عالی ہے، غالب اسد اللہ کی خدمت میں گئے. وہ غالب جو کہتا ہے غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، غم شبیر سے سینہ ہو یہاں تک لبریز، کہ رہیں خون جگر سے میری آنکھیں رنگی. وہ غالب نے 3 بند کا مرثیہ، کیونکہ غالب ہے اردو کے 4 بڑے خاص شاعروں میں شامل ہے، میر انیس، محمد اقبال، میر تقی میر، غالب دہلوی. ہاں اے نفس بعد سحر شعلہ فشاں ہو، اے دجلے خون چشم ملائک سے رواں ہو، اے زمزم خم، اے زمزم خم اب لب، اے زمزم خم لب عیسیٰ پہ فغاں ہو، اے ماتمیان شہ مظلوم کہاں ہو، بگڑی ہے بہت بات بنائے نہیں بنتی، اب گھر کو بغیر آگ لگائے نہیں بنتی، تابع سخن و طاقت غوغا نہیں ہم کو، ماتم میں شہ دی کے ہیں سودا نہیں ہم کو، گھر پھونکنے میں اپنے محابہ نہیں ہم کو، گر چرخ بھی جل جائے تو پرواہ نہیں ہم کو، یہ کر گئے نوپاہ جو مدت سے بپا ہے. یہ جو آسمان، یہ چرخ، یہ نو سپر جو دنیا جب سے بنی ہے بپا ہے، کیا خیمہ شبیر سے رتبے میں سوا ہے؟ خیمہ شبیر کی عظمت کو حاصل کر سکتا ہے؟ کچھ اور ہی عالم نظر آتا ہے جہاں کا، کچھ اور ہی نقشہ ہے دل و چشم و زباں کا، کیسا فلک اور مہر جہاں تاب جہاں کا، ہوگا دل بیتاب کسی سوختہ جاں کا، اب سائق و مہر میں کچھ فرق نہیں ہے، اب سورج میں اور جو بجلی چمکتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، گرتا نہیں اس رو سے کہو برق نہیں ہے. 3 بند کا مرثیہ غالب نے لکھا. اور غالب کا جو خوبصورت آپ کے جو ہے اس کے بھی 2 سلام شعر سن لیجئے. وقتیس کے در پیچ و خم نوحہ سرائی، 8 نوحے لکھے ان کے کلام میں موجود ہے. یہ وقت ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نوحہ پڑھتے ہوئے امام حسین کا سوزد نفس نوحہ گرس تلخ نوائی، کہ یہ درد سے تمہارا سینہ جلنے لگے. وقتیس کے در سینہ زنی آل ابارا، یہ وقت ہے کہ تم ماتم کرو آل ابا کے لیے. سر پنجہ ہنائی شود و رنگ ہوائی، جس سے تمہارے ہاتھ آپ کے لال ہو جائیں گے اور تمہارا چہرے پر آپ کے جو ہے زردی چھا جائے گی. وقتیس کے جبریل سے بے مائی گیے درد، یہ وقت ہے کہ جبریل درد کی کمی سے غمراز دل فاطمہ خواہد بگدائی، حضرت فاطمہ سے گدائی کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں کہ تھوڑا سا غم حسین مجھے بھی دے دو. تنہاس حسین ابن علی در صف آدا،
حسین ابن علی اس وقت آدھا کی صف میں اکیلا ہے. اکبر تو کجا رفتی و عباس کجائی. اکبر کہاں چلے گئے؟ عباس کہاں ہے تو؟ توقیع شفاعت کے پیمبر سے خدا خواش. غالب کہتے ہیں کہ جو شفاعت اپنی ملت کی پیغمبر اللہ سے چاہیں گے، توقیع شفاعت کے پیمبر سے خدا داش از خون حسین ابن علی یافت روائی. کہیں گے خون حسین کی قسم، خون حسین کا واسطہ ان لوگوں کو بخش دے، میری امت کے لوگوں کو. کیا کہہ رہا ہے غالب؟ غالب کہہ رہا ہے شفاعت رسول وسیلہ بنائیں گے خون حسین کو، اپنے نواسے کے خون کو. فریاد ازی حامل منشور امامت، فریاد ازی نسخہ اسرار خدائی. یہ جو حسین کی شہادت کے جو رموز ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، بعد میں آخر میں کہتے ہیں غالب جگری خون کو نزدید فروبار. غالب اپنے جگر کو تو خون خون کر دے اور اپنی آنکھوں سے خون کے اشک روک. گر روئے شناس غم شہ شاہ شدائی. اگر تو حسین کے غم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو آپ نے دیکھا وہ میر تقی میر ہو، آپ نے دیکھا وہ غالب ہو، آپ نے دیکھا وہ میر انیس ہوں یا دبیر ہوں یا جمیل وہ ہوں، یا آج کے شعراء میں سے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، آپ کے ابھی مراسی میں نسیم امروہی جیسا شاعر، نسیم امروہی شاعر جیسا شاعر آج کا جو ہے، یہ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ جی فلانی بڑا عالم ہے. کیا عالم ہے؟ مرثی علم میں کہتے ہیں علم دانستن و دانش کا فقط نام نہیں. صرف یہ کہ جو ہے میں اتنی کتابیں پڑھا ہوا. علم دانستن و دانش کا فقط نام نہیں، علم وہ روح ہے جو شامل اجسام نہیں. علم وہ دن ہے سحر جس کی نہیں شام نہیں. علم ایسا دن ہے نہ اس کی سحر کچھ ہے نہ شام کچھ ہے. علم پیغام کا مقصود ہے، پیغام نہیں. علم سے انسان ٹھہرتا ہے، ان سے انسان بنتا ہے. وہ نہیں علم سما جاتا جو حرفوں میں، وہ نہیں علم سما جاتا ہے جو حرفوں میں. بحر زخار کا کام ہے کم ظرفوں میں. دیکھ رہے ہیں آپ کے نسیم امروہی کیا فرما رہے ہیں؟ نسیم امروہی کہہ رہے ہیں اے انقلاب کا مرثیہ، یہ جدید مرثیہ، وہ علم کا مرثیہ تھا. انقلاب کے مرثیے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے انقلاب مجدہ عزم و عمل ہے تو، رنگین یہ حیات کے پودے کا پھل ہے تو. تعمیر کائنات نہ صرف آج کل ہے تو، تعمیر کائنات نہ صرف آج کل ہے تو. آدم کو باغ خلد کا نعم البدل ہے تو. گردش بتا رہی ہے یہ لیل النہار کی، تو ہے دلیل ہستی پروردگار کی. آج کا شاعر افتخار عارف کہتا ہے وہی پیاس، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے. وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے. مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا. آپ نے دیکھا یہ 250 سے زیادہ مراثی لکھنے والے نسیم امروہی جس طریقے سے لکھتے ہیں، یعنی بہت سے لوگوں نے دبیر، جب حسین، ابھی میں جو جنگ بتا رہا تھا، جب چھٹا حملہ ختم کیا اس کے بعد سے کہا گیا کہ حسین بس، تو حسین نے تلوار میان میں رکھ لی. نسیم امروہی کہتے ہیں تیغو قریب آؤ میرے سر کا واسطہ. اب سب کو کہا آؤ مجھے مار لو. تیغو یعنی تلوارو، قریب آؤ میرے سر کا واسطہ، گرزو گرز ہمارے شیر برادر کا واسطہ. اے برچھیو شبیہ ہے پیمبر کا واسطہ. تیرو، کہاں ہے تیر؟ تیرو بڑھو میرے علی اصغر کا واسطہ. سب کی زبان پہ یاد رہے تشنہ کام کی، پی لو یہ خون سبیل ہے امت کے نام کی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر، اور ان کے 250 سے زیادہ ابھی مراثی کچھ 30 غیر مطبوعہ شائع ہوئے ہیں. میں بھی کام کر رہا ہوں مراثی پر، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے وہ کتاب آئے گی.
انیس اور دبیر، انیس کے چاہنے والے انیس یہ، دبیر کے چاہنے والے دبیر یہ، لیکن ہماری آنکھوں کے دونوں آنکھیں ہیں، انیسیہ بھی ہمارے ہیں، دبیرے بھی ہمارے ہیں۔ یہ بند دیکھیے نسیم امروہی کیا کہتے ہیں، انیس کون؟ خدی و سخن، سخن کے دیوتا خدا سخن، انیس کون؟ خدی و سخن خدا سخن، دبیر شاہ سخن خالق بنا سخن، انہی کے جسم پہ سجتی تھی بس قبا سخن، چراغ دو تھے مگر ایک تھی ضیاء سخن، نشانہ ایک تھا بدلی ہوئی کمانیں تھیں، کہ ذوالفقار کی گویا یہ دو زبانیں تھیں۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نسیم نے کس طریقے سے کیا، وہی نہیں بلکہ میں کام کر رہا ہوں حسن شاہ جلالی صاحب کی کلیات پر، آپ دیکھیے مرحوم کے شعر دیکھیے، اور ایسے فرزندوں کو میں سلام کرتا ہوں جو اپنے باپ اور اپنے اجداد کے ایسے کلام کو شائع کرتے ہیں۔ حسین نام ہے قول و عمل کی حدت کا، جلالی حسن جلالی فرماتے ہیں حسین نام ہے قول و عمل کی وحدت کا، حسین نام ہے کردار کی سیادت کا، حسین نام ہے اسلام کی حفاظت کا، حسین نام ہے اللہ کی محبت کا، حسین نام ہے انسانیت کی عظمت کا، مینارے ابدی ہے حق و صداقت کا، محمد عربی نقطۂ وجود بشر، حسین نقطۂ آخر بشر کی رفت کا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طریقے سے تعارف حسین ہو رہا ہے۔ ایما کا ایما ہے جس کا گل و گلستان حسین ہے، اسلام ہے فلک مہ تاباں حسین ہے، ہیں حافظ شریعت دین محمدی، قاری نہیں مفسر قرآن حسین ہے، انسانیت کے مرشد اعظم حسین ہیں، روح روان رحمت عالم حسین ہیں، پیش حسین جن و ملک ہیں جھکے ہوئے، حق کا جواز سجدہ آدم حسین ہیں، انسانیت کی اصل عبارت حسین ہے، آدم کو حریت کی بشارت حسین ہیں، کندھا ہے جس پہ قیمت آزادی بشر، اس سنگ زندگی کی عمارت حسین ہیں۔ یہ ہے، اور خطا دیکھیے ہے کربلا بھی معرفت حق کی درس کا، گویا کتاب حق شہادت کی جلوگاہ، اس شان سے حسین نے سجدہ ادا کیا، آتی ہے ذرے ذرے سے آواز لا الہ، اسی وجہ سے حسین تم کو شریعت سلام کرتی ہے، حسین تم کو شریعت سلام کرتی ہے، اصول دین کی حقیقت سلام کرتی ہے، تمہارے سجدہ حق کی یہ شام معراجی کہ تم کو روح عبادت سلام کرتی ہے۔ تو آخر میں انسانیت کا جو پیغام ہے، آخری خطا دیکھ لیجئے، نام حسین عظمت انسان کا نام ہے، معراج عظم جرت انسان کا نام ہے، نام حسین وحدت ذات و صفات ہے، انسان ہی فضیلت انسان کا نام ہے۔ دوستو، یہ ہے رسائی ادب کی بزرگواری، یہ ہے رسائی ادب کی عمدگی، یہ ہے رسائی ادب کی توانائی، یہ ہے رسائی ادب کی وسعت فکری۔ کہاں تک میں کرتا رہوں؟ انشاءاللہ اب ہم سوالات وغیرہ لیتے ہیں 2 منٹ میں، اور اس کے بعد جو چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں میں چاہتا تھا کہ علامہ اقبال پر ابھی ہم نے کیا کہتے ہیں تحریک بقائے اردو پر میں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ بات چیت کی ہے، لیکن اقبال کا ایک شعر ہے، رمز قرآن از حسین آموختم، میں نے قرآن کا جو نقطہ ہے، رمز ہے، جو اس کو میں نے حسین سے سیکھا، رمز قرآن از حسین آموختم، ز آتش او شعلہ انداختم، یہ چنگاری جو حسین نے مجھے دی، یہ شرار جو مجھ سے دی، میں نے پورے اپنے کلام میں جو آتش اور حرارت پھیلائی ہے۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، اے صبا اے پے کے دور افتادگان، اشک ماں برخا کے پاکے اون رساں، قلندر میل تقریری ندارد،
مجھے اقبال کہتے ہیں کوئی آپ کے جو ہے تقریر کرنے کا رجحان نہیں ہے، بجز ای نقطہ اکثری ندارت، اس نقطے کے سوا اور کوئی اکثری نہیں ہے، ازوں کشتے خرابی حاصل نیست، اس کھیتی سے کوئی فصل حاصل ہونے والی نہیں ہے کہ آبس خون شبیری نہ دارت، جس کی آبیاری میں حسین کا خون شامل نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اقبال پوری آپ کے یہ کیا کہتے ہیں یعنی تلمیحات میں گفتگو کر رہے ہیں، اسی لیے کہا تھا جس طرح مجھ کو شہید کربلا سے پیار ہے، حق تعالیٰ کو یتیموں کی دعا سے پیار ہے، رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں کیا درے مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے، نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ کہ دیکھیے کہ فخر خانخواہی ہے فقط اندوہ و دلگیری، نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ رسم شبیری کیا ہے؟ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ رسم شبیری کیا ہے؟ اپنے آپ کو آپ کے جو ہے وجدان کی روشنی میں پاک کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اقبال نے کہا تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزو، تیر سے چل، تیر سے زخمی ہونا، سنا نیزے سے آپ کے جو ہے زخمی ہونا، خنجر اور شمشیر سے زخمی ہونا میری آرزو ہے۔ تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزوز، بمن میاں کے مسلک شبیرم آرزو، اے نام نہاد آدم میرے ساتھ مت چل، کیونکہ میرا خیال یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے کہ امام حسین کی طرح سے اپنی جان کو قربان کر دوں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی حسن سماعت کا۔